أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو آیت پڑھی گئی یہ محض تبرکن نہیں پڑھی جاتی. ان آیت میں زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اس میں تذکرہ ہے. تخلیق انسانی کی غرض غایت ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اس میں تذکرہ ہے اور کیا چیز ناپسند ہے اس میں تذکرہ ہے. اور اس استحضار کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی انسان اوجھل نہیں. اگر کوئی انسان گناہوں میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے، تم پر نگرانی کرنے والا ہے. تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قیمتی چیز سے بھی زیادہ قیمتی. جس طرح انسان کوئی قیمتی چیز ہوا کرتی ہے تو انسان بہت حفاظت کرتا ہے، ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہتا ہے، ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نگرانی کرتا رہتا ہے، تمہاری ہر وقت تم پر مسلط رہتا ہے، تم کو دیکھتا رہتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تم اچھا کام کر رہے ہو یا برا کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھ رہا ہے نکاح کرنے کی تو اس میں تاخیر نہ کرنا، اس میں فوراً نکاح کر لو. اگر اس پوزیشن پر ہے، اس کے خرچے کو اٹھا سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے تو فوراً نکاح کر لو. کیونکہ نکاح انسان کی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو، اس کنڈیشن میں نہیں ہو، اس کے خرچے نہیں برداشت کر سکتے تو کثرت سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، خواہشات کو توڑ دیتا ہے. کیونکہ انسان کا سب سے قیمتی جوہر جو ہے اس کی عصمت ہے، اس کی عزت ہے. اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ اسی کا ہے جس نے اپنی جوانی کو عصمت کے ساتھ گزارا، اپنی عزت و آبرو کو پامال نہ ہونے دیا. تو اس کی جوانی ایسی ہے کہ جس طرح شمس و قمر میں روشنی ہوا کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اس کا باطن کا چہرہ نمایاں ظاہر ہوتا رہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح ہے یہ میرا طریقہ ہے، یہ کوئی غیروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. جو میرے طریقے کو اختیار کرے وہ مجھ سے ہے، میرے طریقے کو اختیار کر رہا ہے. اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے، انکار کرے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں.
اور ہم نکاح کرتے ہیں تو اس سے دنیا کا تو فائدہ ہے ہی، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نکاح کر لیتا ہے اپنے نصف ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، اور باقی نصف ایمان کی اللہ کے خوف سے وہ مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جسمانی خواہشات ہیں، ہم حلال طریقے سے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اصل آئے ہی اپنے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اگر ہمارے نکاح کرنے سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج ہم نکاح کرنے کے نام سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا۔ آج ہم نے اتنے رسم و رواج رائج کر دیے، نکاح کرنے سے پہلے 500 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے نکاح کرے کہ نہ کرے۔ ابھی اپنی لائف سوارے، اپنی کاروبار میں لگے رہیں، تھوڑا سنور جائیں، تھوڑا بن جائیں، تب نکاح کریں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا نکاح ہوا، اور اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، انہوں نے کچھ آثار دیکھے تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول جی میرا نکاح ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے مجھ کو مدعو نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ اگر ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں کسی وجہ سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے، تو قطع تعلق ہو جائے کرتا ہے۔ بھائی کسی کے پاس مال ہے تو وہ بلاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں بلا رہا ہے تو اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ صحابی ہو کے اپنے رسول کو دعوت نہیں دے رہے، مدعو نہیں کر رہے، لیکن آج ہم اس طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہم شادی میں اتنے خرچ کرتے ہیں کہ کوئی غریب شخص ہوتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کون سا نکاح؟ نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور ایک بات اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کو اگر اپنے بیویوں کی کوئی کام اچھا نہیں لگتا، کوئی چیز، کوئی خوبی اچھی نہیں لگتی، تو اس چیز کو دیکھو جو تم کو اچھی لگتی ہو، اس چیز کو تلاش کرو، اس میں کیا خوبی ہے، اس چیز کو اپناؤ۔ کیونکہ طبائع میں اختلاف ہونا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ اس کی طبیعت ملتی ہے، اس کے آداب و فضائل میل جول کھاتے ہیں، لیکن دنیا کے جدید ماہرین کہتے ہیں کتنے بھی رائے موافقت ہو جائے، کتنی بھی میل جول کھانے والے ہو جائیں، وہ 80% سے زیادہ موافقت رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ 20% نہیں میل جول کھائے گا، کیونکہ یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ اختلاف ہونا شرط ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم کو ایک چیز بتلا رہے ہیں، اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا، ایک اصول بتلا رہے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ کہ کوئی خوبی نہیں اچھی لگتی تو دوسری خوبی کو دیکھو جو تم کو اچھی لگتی ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی بیوی کو کمپرمائز کرنا پڑے گا، کبھی شوہر کو کمپرمائز کرنا پڑے گا، کبھی بیوی کی بات لینی پڑے گی، کبھی شوہر اپنی بات کو جھکانا پڑے گا، تب ہماری ازدواجی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی، تب ہم اپنی ازدواجی زندگی سے متمتع ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنی طبیعت کے مطابق بیوی کو ڈھالنا چاہیں گے تو وہ اپنی ازدواجی زندگی سے متمتع نہیں ہو سکتے۔
اس کی ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور آخری بات، شادی جو ہوتی ہے اس سے نئے رشتے بن جاتے ہیں، نئے تعلقات بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نئے تعلقات بننے کی وجہ سے ہم پرانے تعلقات کو ترک کریں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں، ہم پرانے تعلقات کے ساتھ ساتھ نئے تعلقات کو بھی نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کچھ ہیں، بیوی کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا جائے، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے حقوق کو مارا جائے، ایسا نہیں۔ ماں کے الگ حقوق، باپ کے الگ حقوق، بیوی کے الگ حقوق اور بھائی بہن کے الگ حقوق ہوتے ہیں، سب کے حقوق کو ہم کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ شادی ذریعہ ہی ہے، جوڑنے کا ذریعہ ہی ہے۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے کٹ جائیں تو اس شادی کا مقصد کیا پورا ہوگا؟ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ازدواجی زندگی میں خوشگواری پیدا کرے اور خوب ان میں خوب محبت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہوا ہے